آتے ہیں لکھنؤ پیکٹ کی طرف. ایک ایسا پیکٹ، ایک ایسا ایگریمنٹ ایک ایسی قوم کے ساتھ جس کے اوپر ہم نے بڑی عرصہ حکومت کی تھی. وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. انہوں نے اپنے انٹرسٹس کو بڑے کلیورلی اور کننگلی سیف بھی کیا. پھر وقت نے پلٹا کھایا. حکمران جو تھے وہ رعایا بن گئی. باہر سے حکمرانوں کا ٹولہ ایک آیا. اس نے آ کے برصغیر پہ اپنے پنجے گاڑے. مسلمان اپنی سلطنت کو نہ بچا پائے تو انگریزوں نے برصغیر کو اپنی تماچگاہ بنا لیا. اب حکمران انگریز تھے، مسلمان رعایا تھی. 100 سال گزر چکا تھا، 65 ایئر گزر چکے تھے. مسلمانوں کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ حکمرانوں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے اور حکمرانوں کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا ہے. مسلمان بھی یوز ٹو ہو چکے تھے. وہ 1857 والا جذباتی پن نہیں تھا، ریالٹی کی ریئلائزیشن تھی. لیڈرز جو تھے وہ علی گڑھ سے پڑے ہوئے تھے. لیڈرز کا فیوچر پہ نظر تھی. تو سمجھ آ رہی تھی کہ اب مسلمانوں کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل سیو کیا جائے گا. قائد اعظم جیسا زیرک آدمی مسلمانوں کا رہنمائی کرنے کے لیے پال توڑ رہا تھا. وہ موقع تھا جب اس کی صلاحیتوں سے کا صحیح معنی پہ اظہار ہونا تھا. کانگریس کے بھی رہنما تھے، مسلم لیگ بھی جوائن کی ہوئی تھی. ہندوؤں کو پتہ تھا کہ میجورٹی از اتھارٹی ہے، ڈیموکریسی ہے، ہم زیادہ تعداد میں ہیں، کسی بھی وقت اٹھائیں گے، اٹھا کے چینج کر دیں گے. دوسری طرف ہمارے لیڈرز کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ جو انڈیپینڈنس کا خواب سوچ رہے ہیں اس کو اکیلے پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں ہے. اس لیے ساتھ میں پیادے اور ساتھیوں کی مدد لینی پڑے گی. تو سنجیدہ حلقے خواہ وہ کانگریس میں تھے خواہ وہ مسلم لیگ میں تھے، اس سوچ میں تھے کہ آزادی کی منزل کو اگر قریب کرنا ہے تو مل کے جد و جہد کی جائے. یو ول ڈیفینیٹلی بی سکسیسفل. یہ جو مل کے جد و جہد کرنی ہے اس کے لیے کانگریس سے بینرجی، گوکھلے، موہن داس مالویہ، موتی لال نہرو، مسلم لیگ سے قائد اعظم وقار الملک، ابراہیم ایسے نام تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ جذباتیت کو چھوڑ کے ریالٹی پہ رہیں گے تو کامیابی ہے. ایفرٹ سٹارٹ ہو گئیں، دونوں طرف سے کوششیں شروع ہو گئیں، دونوں طرف سے کمیٹیاں بنیں کہ کس طرح فیوچر میں دونوں جو ڈفرینٹ مسلمز اور ہندو ان کے انٹرسٹ کو سیف رکھتے ہوئے مشترکہ جدوجہد سٹارٹ کی. قائد اعظم جس کے بارے میں اسٹین والپٹ لکھتا ہے کہ وہ کرسمیٹک پرسنالٹی کے مالک تھے، ان کا جادو سر چڑھ کے بولا اور انہوں نے ہندوؤں سے وہ سیف گارڈ جو ہندو مسلمانوں کو دینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ انشورنس فار دا فیوچر آف دا سب کانٹیننٹ وہ حاصل کی. یہ سب انشورنس جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں سے لیں
یہ لکھنؤ پیکٹ کی شکل میں آئے. مسلم لیگ کا رویہ رولرز کے ساتھ جو کہ 1906 میں تھا، وہ انگریزوں کی پالیسیز کی وجہ سے تبدیل ہو رہا تھا. مسلمانوں کے اندر اس بات کا رنج تھا کہ انگریز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں چیٹ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ سسپیشیس ہے انسائڈ. ایسا کیوں ہوا کہ وہ مسلمز جنہوں نے مسلم لیگ بنائی ہی اس لیے تھی کہ رولرز کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے، انہوں نے مسلم لیگ کے ویژن کو چینج کیوں کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کی نوٹسز میں لکھی ہیں. ایک تو کانپور ماسک ٹریجڈی ہے جو کہ 1913 میں ہوئی. مسلمان اس ماسک کو نہیں گروانا چاہتے تھے، انگریز جو تھے انہوں نے اس ماسک کو گرایا. مسلمانوں کے اندر اس جذبات جو تھے وہ بہت زیادہ مشتعل تھے. پھر انگریزوں کا جو ٹرکی کے ساتھ رویہ تھا، جس کو میں نے ایڈ کیا ہے ٹریٹمنٹ آف انسلٹ اینڈ ریویلری ود ٹرکی، وہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا. انگریزوں نے ترکی میں فتح حاصل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ذلت امیز سلوک رکھا. ترک خلیفہ خواب بائینا ایک نامینل ہی تھا، لیکن مسلمانوں کی اس وقت کی سلطنت کا ہیڈ تھا. اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو تھا اس سے مسلمانوں کو تکلیف تھی. انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال جو تھی، جب یہ ہوئی تو مسلمانوں کی اس بات سے بھی مسلمانوں کے انٹرسٹ جو تھے ان پہ زد پڑی، تو مسلمانوں کو انگریزوں سے اس بارے میں بھی ایشوز تھے. ٹرکی اور اٹلی کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی، ٹرکی جرمنی کا سپورٹر تھا، الائی تھا، اٹلی برٹش الائی تھا. اس جنگ پہ بھی ہمیں بہت سارے تحفظات تھے، بلکان وار پہ ہمیں بہت سارے تحفظات تھے. ترکی کے جب حصے بکھرے کیے گئے، مختلف ملکوں نے ترکی کو بانٹ لیا، تو برصغیر کے مسلمان ایک امہ کی ہیلپ کے لیے آئے میدان میں. تو یہ بھی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تھا. اس کے علاوہ وار آف برٹش اگینسٹ خلیفہ آف ٹرکی جو تھے، ٹرکی کا جو خلیفہ تھا اس کے خلاف جو برٹش جنگ لڑ رہے تھے، اس نے ہمارے اندر جو فیلنگ آف ڈسٹرسٹ ہیں کہ ہمارے خلیفہ کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو برصغیر کے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنا جو رولر تھا اس کے ساتھ اپنے رویے کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ جو کانگریس ہے وہ جارحانہ رویے کے ساتھ، اگریسو رویے کے ساتھ بہتر طور پہ اپنے ہندوؤں کے انٹرسٹ کو سیو کر رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں یہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو رولرز رہ کے اپنے انٹرسٹ کو نہ صرف سیو کرنے میں ناکام ہیں بلکہ ان پہ ضد بھی پڑتی ہے. تو مسلم لیگ نے اپنا جو وے آف پولیٹکس ہے اس کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کے لیڈرز جو تھے وہ علی گڑھ سے پڑھے لکھے آ گئے تھے، جذباتی تھے، اور وہ اوپنلی بات کرتے تھے کہ فریڈم اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ رولر سے لینی ہی لینی ہے. محمد علی جوہر، وقار الملک، مولانا شوکت علی اس کی ایگزامپلز ہیں. تو 1910 میں بھی ایسی اٹیمپٹس ہوئیں کہ مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں اکٹھا کیا جائے، لیکن ناکام ہوئیں. 1911 میں بھی ایسی اٹیمپٹس ہوئیں جو کہ اس وقت کے لارڈ کی طرف سے ہوئیں، تو جو کہ ناکام ہوئیں. لیکن 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وساطت سے دونوں پارٹیز کا ایک جگہ پہ اجلاس ہوا.
ورکنگ کمیٹی پہلے ہی اپنے ڈرافٹ فائنلائز کر چکی تھی. اس کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہمارے سامنے آیا. اس ایگریمنٹ وہ ایگریمنٹ کون سا ہے یہ میں نے اس کو سیپریٹ ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ آپ کو لکھ کے بتایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکشن جو تھے، جس کو کہ قائد اعظم کی سب سے بڑی اچیومنٹ کہا جاتا ہے، یہ بات ہندو کسی صورت نہیں ماننے کو تیار تھے. لیکن جب مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے بہتر طور پہ پرفارم کیا اور ان کو اس بات پہ ایگری کر لیا. اس کے علاوہ یہ اسٹرتھ میں نے لکھا ہوا ہے ان ڈفرینٹ پروونسز، یہ اسٹرتھ نہیں ہے، یہ شیئر ہے ان ڈفرینٹ پروونسز. مسلمان اور کانگریسوں کے درمیان، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ پنجاب میں مسلمانوں کو 50%، بنگال میں 40%، یو پی میں 30%، بہار میں 25%، بمبئی میں 33.50% اور یو پی اور سی پی اور مدراس میں 15% جو ہے سیٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے الگ سے مختص ہوں گی. اسی طرح پروونشل لیجسلیچر کونسل میں بھی 4/5 ممبر جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوں گے، یعنی ہر 5 میں سے 4 ممبر الیکٹڈ ہوں گے اور ایک نومینیٹڈ، اور اس کی جو مدت ہے یہ 5 سال ہوگی. کامن لیجسلیچر میں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ 3/4 آف دا ممبرز ہوگی. سسٹم آف ویٹیج دیا جائے گا. ہندوؤں کے جو ایشوز ہیں مسلمانوں کے پروونسز میں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. اور جو سینٹرل لیجسلیچر کونسل ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ پوائنٹ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑے سب کنٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند تھے. اور یہ جو کہ ہندو کسی صورت ماننے تھا کہ ہندو کبھی نہیں مانے گا، لیکن قائد اعظم نے اپنے کیس کو اتنا بیوٹیفلی ریپرزینٹ کیا کہ ہندو اس بات کو مان گئے. اسی ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا گیا اور کہا جاتا ہے یہ آپ کی کرسمیٹک پرسنالٹی کا پہلا نمونہ تھا. تو اب ہمارے تھوڑے سا ٹائم رہ گیا ہے.